اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیحلفون سا کیا ہے جی؟ حرف استقبال ہے، یہ مضارع کو یعنی حال سے مستقبل میں لے جاتا ہے، ان قریب۔ یحلفون یا کا مطلب واو جمع، حلفا یحلف قسم کھانا، ٹھیک ہے جی۔ ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، یحلف کون قسمیں کھائیں گے جی؟ قسم کھانے کے لیے ذاتی طور پہ نا ایک معاملہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے خالی ہوتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس لیے اسے نفسیاتی طور پہ یہ اثرات رہتے ہیں کہ شاید میری بات اگر میں نے بات کہی تو وہ مانی نہیں جائے گی، کیونکہ اس کے اندر چور ہوتا ہے، تو وہ اپنے اندر کے اس چور کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہے وہ ہے۔ قسم کھانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو کیسے روکا؟ حضور نے فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو قسمیں کھانا کوئی اسلام میں پسندیدہ بات نہیں۔ سیحلفون پس وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ بعد بھی اللہ کی قسمیں، باہر سے جر تھا، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا، دونوں مل کر مرکب جاری بن گئے۔ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ قسم کس کی قائم ہوتی ہے جی؟ ویسے تو لوگ پتہ نہیں کس کس کی، قرآن کی قسم اور ماں کی قسم اور باپ کی اور فلاں اور یہ قسمیں کھاتے ہیں، لیکن جو اصل قائم ہو جاتی ہے قسم وہ اللہ کی۔ تو یحلفون باللہ اللہ کی قسم کھائیں گے، لکم لام تعلیل کے لیے اور کم یعنی تم سب کے لیے، یعنی صحابہ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اللہ کی قسم کھائیں گے کس کے لیے؟ آپ کے لیے، صحابہ کے لیے، یعنی دکھانے کے لیے قسمیں کھائیں گے وہ صحابہ کو۔ اللہ کے لیے تو قسم نہیں کھا رہے، کھا کس کے لیے رہے ہیں؟ ان کے لیے۔ کب؟ اذا جب، اذن قلبتم، انقلب ینقلب انقلابا، انقلاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، پھر جانا، کم یکسر بدل جانا، یکسر بدل جانا۔ آج کہتے ہیں جی کہ انقلاب آ جانا چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ انقلاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ یکسر۔ یکسر کا مطلب کیا ہے؟ 100%۔ یکسر کا مطلب کیا ہے؟ 100% بدل جانا۔ انقلاب کا لفظی مطلب ہے کہ جو قائم شدہ نظام ہے نا جی، قائم شدہ سسٹم جس کی جڑیں قائم ہیں، ان کو جڑ سے اس کو اکھاڑنا اور اس کو یکسر بدل کے، یعنی 100% چینج کر دینا، اس کے نظریات چینج کر دینا، اس کے معاشرت، معیشت، سیاست، حکومت سب کچھ بدل کے رکھ دینا، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو بہت سے انقلابی آپ کو نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ اسی سسٹم کے اندر رہ کر انہی کی جڑوں کے اندر، انہی کے سائے کے اندر اسلام کا اسلامی ٹچ دینا چاہتے ہیں، جو اسلامی ٹچ ہو گیا، وہ انقلاب نہیں۔ انقلاب کیا ہے؟ پورا بدل جانا۔ تو یہاں پہ انقلاب کا مطلب کیا آ رہا ہے جی؟ یعنی جب آپ پلٹیں گے، پلٹنا، یعنی آپ وہاں گئے ہوئے ہیں تو وہاں سے پلٹ کے یہاں آ جائیں گے۔ انقلبا وہ پلٹا، وہ واپس ہوا، واپس تو نہیں لیکن وہ پلٹا، اور انقلبتم، انتم فاعل ہے اس کا، تم سب پلٹے، لیکن اذا آ گیا ہے اور پیچھے سا، مستقبل کی بات چل رہی ہے، تو اذا آیا تو یہ کہ پلٹیں، جب تم سب پلٹو گے۔ تو یہ سیحلفون باللہ لکم، تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اذا انقلبتم، جب آپ سب پلٹو گے، الیہم، الی کی طرف، اور ہم
اب یہ اس کو ملانے کے لیے یہ کھڑا زبر جو ہے یہ پڑا ہو گیا الیہم، ان کی طرف. کن کی طرف جی؟ وہ جو پیچھے رہ گئے. پلٹنا اس لیے کہ وہ جو پیچھے وہاں مدینے میں گئے نہیں جہاد کرنے کے لیے، جب پلٹ کے ان کے پاس آؤ گے تو وہ اللہ کی قسمیں کھانا شروع ہو جائیں گے. لے فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو مقصد بیان کرتا ہے تاکہ لتعرضوا. کیا مطلب ہے جی؟ آردا باب افعال، آردا یعرض، صرف نظر کرنا. ہاں جی، دیکھی اندیکھی کر دینی، سنی انسنی کر دینی، اعراض برت دینا، چھوڑ دینا، مٹی پاؤ پالیسی. تو آرزا اس نے اعراض برتا، اس نے درگزر کیا، اس کو چھوڑ دیا. اور یعرضو وہ چھوڑتا ہے، اور تعرضو تم اعراض برتو. اور وہ نون تھا یہاں پہ، تعرضو نہ تھا، تو لام تعلیل نے کیا کیا اس کو؟ لتعرضون، اس کا نون ختم کر دیا، اس نے اس کو نصب کر دیا، یعنی کہ نون ختم کر دیا اس کا. لتعرضوا تاکہ آپ سب اعراض کریں. لتعرضوا تاکہ آپ لوگ اعراض کریں، انہم ان سے، ہم ان سے اعراض کریں، یعنی باز پرس نہ کریں. پوچھ گچھ دیکھیں نا، جب وہ واپس آئیں گے تو کہیں گے کیوں. بعد میں بھی تو محفلیں تو لگتی تھی آپس میں، گپ شپ چوپال ہے وغیرہ وغیرہ، کہیں بیٹھ جاتے تھے. تو جو ہی بات کریں، ہاں بھائی آپ کیوں نہیں آئے جی؟ ماشاءاللہ آپ کہہ رہے آپ تو صحت مند ہیں. آج کل نکمے پھر رہے ہیں تو اس وقت بھی نکمے ہی ہوں گے، تو کیوں نہیں گئے؟ تو دلیل سے یا ثبوت کے ساتھ بات کرنے کے بجائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل یا ثبوت تھا ہی نہیں، تو وہ ثبوت سے بات کرنے کے بجائے انہوں نے کس چیز کا سہارا لیا؟ اللہ کی قسم. قسم کھا لو کہ ہم قسم کھاتے ہیں جی کہ مسئلہ یہ تھا وہ تھا، تو اب اللہ کی قسم ہے جی تو آپ مزید نہ پوچھیں. تو یہ جان چھڑانے کے لیے اللہ کی قسم کھا لی، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ چلو ٹھیک ہے، تو بس باقی کس نے پوچھنا پھر. تو وہ قسمیں کھائیں گے صحابہ کے سامنے کہ جی ہم تو آنا ہی چاہتے تھے لیکن یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہم قسمیں لے رہے اس بات کی، تاکہ وہ صحابہ جو ہیں وہ ان سے اعراض کر جائیں، یعنی ان کو پوچھ گچھ نہ کریں، کوئی بات ہی نہ کریں ان سے. فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، بس آرزو کیا جی؟ آرزا اس نے اعراض برتا، یعرض وہ برتتا ہے. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ اب یہ اصل میں کیا تھا؟ تعرضون. یہ تعرضون تھا، اس کا بنانا تھا امر، تو اعرابی نون بھی چلا گیا، علامت مضارع بھی چلی گئی، اور باب افعال سے تھا تو اعرضوا بچ گیا پیچھے. اعراض برتو امر آ گیا نا، تو تم بھی اعراض برتو. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، نفسیاتی طور پہ جو بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. فَأَعْرِضُوا پس تم اعراض برتو، عنہم ان سے. اچھا اب بتائیں جی، اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا فَأَعْرِضُوا ہم عنہم، اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب صحابہ واپس جائیں گے تو ان سے کچھ بھی بات نہیں پوچھیں گے. ہاں اعراض برتنا مطلب نہ کچھ بتانا نہ کچھ پوچھنا. اگر تو صحابہ واپس جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بتانے لگے جی ہم یہاں سے گئے، آگے سے یہ ہوا پھر وہ ہوا، تو یہ تعلق کی موجودگی کی علامت ہے. آپ کسی کے ساتھ اپنے حالات شیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھتے ہیں.
لیکن آپ گئے، کیا ہوا جی کیا نہیں ہوا، 3 مہینے لگا کے واپس آئے ہیں، 6 مہینے کے بعد واپس آئے ہیں، 6 مہینے کیا کیا کرتے رہے، کون سے قبیلے کے ساتھ بیٹھے، کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، کوئی جنگ ہوئی، سامنے کیسر آیا. یہ زمانہ تو نہیں تھا نا کہ آج یہاں سے لاہور گئے اور سیلفیاں چڑھ رہی ہیں. ہاں جی، تو فیس بک سے پتہ چل رہا ہے کہ آج جلسہ ہو گیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے بھی پتہ ہے کہ ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے اور لاہور کیا ہو رہا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. اس زمانے میں تو یہ معاملات نہیں تھے، خبر کی بھی کوئی بات نہیں تھی، دور سے تو خبر آ بھی نہیں سکتی، 300 میل دور سے. تبوک 300 میل دور پہ تھا. تو واپس آئیں گے تو بات کریں گے. تو ایک تو کہا کہ اعراض برتو، اعراض برتنے کے میں بات ہی نہ کرو، کچھ بھی بتانا ہی نہیں ہے. واپس جاؤ گے ان سے کوئی بات نہیں کرنی کہ کدھر سے گئے، کیا ہوا، جنگ ہوئی نہیں ہوئی، لڑائی ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک تو یہ بھی نہیں کرنا. دوسرا، جب ان سے کوئی کہے گا ہی نہیں کہ کیوں نہیں آئے، تو وہ کیا ہو جائے گا، ان کو ڈی ویلیو کرنے والی بات ہے. مثلاً آپ کوئی ولیمے کا کھانا ہے، آپ نے کوئی یا کوئی دعوت رکھی ہے گھر میں کسی کے کھانے کی، اس کو بلایا بھی ہے کہ آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آیا، باقی بندے آ گئے. آپ نے پلٹ کے اس سے پوچھا بھی نہیں بھائی تم کیوں نہیں آئے، نہ وہ کھانے کے بارے میں بات کی. تو وہ جو بندہ نہیں گیا تھا وہ اپنے اندر سوچے گا کہ اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، میرا ہونا نہ ہونا اس کے لیے ایک برابر ہے، ہو تب بھی نہ ہو تو تب بھی. تو اعراض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو طریقہ اختیار کرنے کے لیے بتایا، اس نے منافقین کا مقام ختم کر دیا، ڈی ویلیو کر دیا ان کو معاشرے کے اندر. تو کتنے صحابہ گئے تھے، اب واپس آئے، منافقین کے ساتھ کوئی گپ شپ نہیں ہو رہی، کوئی حالات نہیں بتا رہے، کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں کر رہے، آوے کیوں نہیں گئے. تو اب انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہمارا اس تحریک میں ہونا نہ ہونا ایک وقت تھا جب اسلام کو لوگوں کی ضرورت تھی. تو جب تک ضرورت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ اس طریقے کا مجھے صحیح یاد نہیں ہے، کوئی واقعہ پیش آیا جب زکوٰۃ کے حوالے سے کہ فلاں فلاں بندے کو فلاں فلاں بندہ زکوٰۃ کا حقدار. تو اس میں ایک مؤلفۃ قلوب بھی ہیں کہ جن کے دلوں کو تھوڑا سا ذرا، تو ایک بندے کو کوئی زکوٰۃ، انہوں نے کہا جی اس کو زکوٰۃ دینے لگے. کیوں دینے لگے جی اس کو، یہ مؤلفۃ القلوب، ذرا تگڑا آدمی. حضرت عمر نے فرمایا وہ زمانہ گیا جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کسی غلط آدمی کا دل رکھنے کے لیے پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اسلام خود اتنے، اب اسلامی جماعت صحابہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اب انہیں پتہ چل گیا منافقوں کو کہ اب ہماری ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب ہم نہ ہونا ایک برابر، زیرو کر دیا اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں، کس میں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو، ضرورت ہی نہیں ہے ان کی. اِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک حرف تاکید، ٹھیک ہے جی. اِنَّهُمْ، بے شک وہ سب، یعنی کہ وہ جو منافقین ہیں، اِنَّهُمْ رِجْسٌ، رِجْسٌ کس کو کہتے ہیں جی، دو ہی معنی ہے اس کے، ایک گندگی، رجسن کا معنی ہے گندگی، اور دوسرا ناپاکی، یعنی طہارت کے مقابلے میں رجس گندگی، اور ناپاکی. ناپاکی کیا چیز ہوتی ہے جب پاکی کی کیفیت نہ ہو. تو رجسن کہہ کے در حقیقت کیا بات بتائی کہ اگر ان کے ساتھ رجس کوئی گندی چیز ہے تو آپ تو اس کو نہیں چھوتے، نہ اس علاقے میں جاتے ہیں، نہ اس کے قریب پھٹکتے ہیں، پاس جائیں گے تو بدبو آئے گی، چھوئیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے، ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے. انہم رجسن، وہ گندگی ہیں، وَمَأْوَاهُمْ، اور مأوا ہم، مأوا مضاف اس میں نا، اور اس کے ساتھ ضمیر ملی، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی. ان کا ٹھکانہ کیا ہے جی، مأواہم، ان کا، یعنی ٹھکانہ سے مراد ہے، مأوا کا مطلب در حقیقت جائے پناہ. ٹھیک ہے جی، ان کی جائے پناہ. ومأواہم جہنم، جہنم ان کیوں نہیں آیا جی، غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے جی، غیر منصرف ہے تو یہ دو شکلیں بدلتا ہے اور اس پہ تنوین نہیں آتی ہے. تو جہنم ان کی جائے پناہ یا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو گندگی کدھر جائے گی جی، جہنم کے اندر چلے جائیں گے.
جزاءً، جزا کس چیز کو کہتے ہیں؟ بدلہ ہے. باز بی کون سا جی؟ سببیہ. بس سبب یہ کس چیز کے سبب بدلا جی؟ ما موصولہ، جو کچھ کانو رہے ہیں، کیا کرتے رہے جی؟ یکسبون. کسب یکسبو کمانا، جو کمائی. یا کا مطلب وہ علامت مضارع و نون جمع، پیچھے کسب بچ گیا. کسب مطلب کمانا. جو کماتے، جو کچھ وہ کماتے رہے ہیں. جزاء بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے رہے نا جی، یہ ان کا بدلہ ان کو ملا ہے. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ انتہائی سمجھنے کی ہے ہمارے ہم سب کے لیے. یحلفون لکم، یحلفون، یا کا مطلب وہ نو جمع، اور حلف یحلفو قسم کھانا. وہ قسمیں کھائیں گے. لکم لام تعلیل، اور کم تمہارے لیے یا تمہارے سامنے وہ قسمیں کھائیں گے. لترضوا عنہم، لام زید لی، اس کا حلف اٹھانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ ترضو، رضیہ یرضا، یرضا سے رضیہ وہ راضی ہوا، یرضا وہ راضی ہوتا ہے، ترضا تم راضی ہوتے ہو، اور ترضونا اصل میں تھا ترضونا، لیکن لام تعلیل نے آ کر اس کو ختم کر دیا کیونکہ یہ ناصبہ ہے، نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یحلفون لکم لترضوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، کھائیں گے، کھاتے ہیں تاکہ لترضوا، تاکہ تم کو ترضونا، تو سب کو یعنی تم سب کو یعنی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کو راضی کر لیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ. عنہم، ان سے. وہ اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں اے صحابہ تاکہ آپ لوگ ان سے راضی ہو جاؤ. اب دیکھیں جی یہ بات بہت شدید ڈرا دینے والی ہے ہم سب کے لیے. سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ چیز، تاکہ ہمیں اپنے عمل کرتے ہوئے اندازہ ہو جائے. فَإِن، پس، ان اگر شرطیہ آ گیا جی، شرط آ گئی. اب اس کا جواب شرط بھی آئے گا. یہاں پہ آپ سمجھ لیں جی کہ ہمیں چھوڑ دیں منافقوں کو یا دوسروں کو، کہ ہم اگر دنیا والوں کو راضی کر لیں گے تو کیا ہوگا. ہم دنیا میں بہت سے غلط کام کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کی راضی کرنا، بیوی راضی ہو جائے، ماں راضی ہو جائے، باپ راضی ہو جائے، اولاد راضی ہو جائے، بہن بھائی راضی ہو جائے، چاچے مامے برادری راضی، گاؤں راضی ہو جائے. پھر ہم سوچتے ہیں جی پورا علاقہ راضی ہو جائے. ایسے کام کرتے ہیں. فَإِن، پس اگر، ترضوا، یہ بھی ترضونا تھا، تو اس کا نون کس نے اڑا دیا جی؟ شرطیہ. ان شرطیہ نے اس کو مجزوم کر دیا. جو اعراب کا نون تھا اس کو لام تعلیل نصب کر دیتا ہے، تو نصب کی وجہ سے اس کا نون اڑ گیا. اور یہ ان میں مجزوم، تو یہ اعرابی نون ہے تو اس کو اڑا دیا. ان ترضوا، تے کا مطلب آپ سب، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ترضوا، اگر آپ سب راضی ہو جاؤ، ہو بھی جاؤ. ان ترضوا عنہم، عنہم ان منافقین سے اگر آپ راضی ہو جاؤ. یعنی صحابہ کرام کا کوئی مقام ہے جی کہ نہیں؟ نبیوں کے بعد سب سے بلند مقام کی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو وہ جماعت جو ہے، ولی تو اس کے بڑے بعد آتے ہیں.
اور ولیوں کا کسی کو کوئی پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی ولی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک گمان ہی کیا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی اللہ کا ولی ہوگا، لیکن حقیقت یا 100% یقین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں یہ اللہ کا ولی. پتہ نہیں کتنے گناہ سے بیٹھے ہوئے. تو ان ترضوا عنہم، تو وہ جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے چنی ہے کہ میں اپنے جو آخری نبی کو بھیجوں گا تو ان کی مدد کے لیے یہ جماعت ہے، اس جماعت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سب، اب تم سب میں آئے گا تو اس میں صحابہ بھی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. ان ترضوا، اگر آپ سب راضی ہو جاؤ ان سے تو کیا ہوگا جی؟ فا. اب یہ کیا آ رہا ہے جی؟ جواب شرط آ رہا ہے. اگر آپ سب راضی ہو گئے ان منافقین سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک، حرف تاکید، اللہ، انہوں نے عمل کیا اور انہوں نے اس کو کیا کر دیا جی؟ اسم کو نصب دے دیا. ٹھیک ہے، اپنے اسم کو نصب دے دی. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، لا یرضا، لا نہیں، یرضا، رضی وہ راضی ہوا، یرضا وہ راضی ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سمجھ آ رہی ہے. اگر یہاں پہ ہوتا بس اللہ اور اس کا رسول راضی، اگر یہاں پہ ہوتا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے تو پھر اس ترضوا کا ترجمہ صرف صحابہ ہوتے. جب اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، اللہ راضی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ترضوا میں صحابہ بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ اگر آپ راضی ہو جائیں ان سے. آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، ہم نے جو ایک آیت پڑھی تھی، اب اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آیا کہ رسول کی رضا اللہ کی رضا میں ہے اور اللہ کی رضا دونوں راضی ہوں گے تو بات بنے گی. یہ بات ایک دفعہ پھر غور سے اپنے دماغوں میں بٹھا لیں. اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں راضی ہوں گے تو بات بنے گی. اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا تو اللہ راضی نہیں. اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ کے رسول راضی نہیں. دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا پکڑا چڑھائی محمد کا پکڑا کوئی نہیں چڑھا سکتا. اور شاعروں کی باتیں جی، شاعروں کو چھوڑیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، اس سے بھی بڑے بڑے لوگوں نے غلط عقیدہ، ہم نے تو پڑھنا ہے قرآن و حدیث کو. تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، پس بے شک اللہ تعالی نہیں ہوگا راضی ان سے. اب یہ جو اس سے اگلا حصہ آ رہا ہے نا، یہ اس ہم کی تفسیر ہے. آیا نا یالفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے، ان منافقوں سے. تو اللہ نے کہا یہ منافق کون ہیں؟ انل ملانے کے لیے زیر دی، انل ان حرف جر، اس نے قوم کو مجرور کر دیا. قوم الفاسق، فاسقین. اینا جمع یا نصب ہوتا ہے اور یا مجرور. تو یہ کون سا ہے؟ یہ مجرور ہے اس لیے کہ یہ حرف جر کے بعد آئی. قوم الفاسقین، یہ دونوں مرکب توصیفی ہیں. ٹھیک ہے جی، الف لام الف لام، اور یہ جمع اور یہ اس میں جمع. قوم اس میں جمع یعنی کہ ایک جیسے فوج اب واحد تو نہیں ہے نا، اس میں جمع ہے سارے. قوم، لوگ، قبیلہ، ملک تو خیر ایک جگہ کو کہتے ہیں. تو یہ سارے اس میں جمع ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مذکر اور یہ مجرور اور یہ بھی مجرور، یہ مرکب توصیفی بن گیا. تو یہ ان کے بعد آئے ہیں دونوں، لہذا یہ یا اینا مجرور. تو اللہ تعالی
فاسقوں سے یا فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا یا راضی نہیں ہوتا۔ آپ راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہم رجسن، یہ گندے لوگ ہیں، گندگی ہے یہ، انہوں نے جب ضرورت پڑی تھی تو اس وقت بھاگ گئے تھے۔ اسی طریقے سے وہ آخری لشکر جو 3 حصوں میں مسلمانوں کا تقسیم ہوگا، الملحمۃ العظمیٰ کبریٰ کے زمانے میں آگے وقت آ رہا ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت جائے گی جو بھاگ جائے گی، ایک شہید ہو جائے گی، تیسری جماعت کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو وہ جماعت بھاگ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو جب وقت پڑے تو اس وقت بندے کو کام کرنا چاہیے، وقت گزر جائے تو اس کے بعد قسمیں کھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ آج ہم نے جو چیز سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا راضی ہونا وہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کیوں جی؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو میری نیت کا حال جان سکتا ہو؟ اللہ کے علاوہ ہے جو مجھے 24 گھنٹے دیکھ سکتا ہو، مجھے پرکھ سکتا ہو؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو پھر باقی دنیا ساری راضی ہو جائے تو اس راضی ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی یاد رکھیے کہ ایک ویسے بھی مسلمان کی جو زندگی کا اصل مقصد وہ کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ راضی ہو۔ جیسے آج ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے بس۔ اتنی سردی میں آپ چل کے آئے، اتنے دور دور سے آئے، تو اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جاؤ، تو دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو چلیں جی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری فرمائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ پڑھ لیتے ہیں سیحلفون باللہ، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه